حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں غور و فکر کریں تو ہمیں کائنات کا جتنا بھی نظام ہے، اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں، تمام کے پیچھے ایک اخلاق والا ایک عنصر موجود نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا نماز کے متعلق، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو نماز ہے یہ تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ نماز کا مقصد اولین کیا ہے، نماز کا سب سے بہترین مقصد اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں اخلاق سے شناور کرواتی ہے، یہ ہمیں اخلاق سکھاتی ہے۔ نماز ایک عبادت ضرور ہے لیکن اس کے پیچھے بھی اخلاق موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نماز تمہارے اوپر اس وجہ سے فرض کی گئی ہے کہ یہ تمہیں بری باتوں سے روک دیتی ہے، یہ تمہیں بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھے اور بے حیائی والے کام بھی کرے، ایک بندہ نماز بھی ادا کرے اور اس کی زندگی میں جھوٹ بھی موجود ہو، ایک بندہ نماز بھی ادا کرے اور پھر وہ اس کی زندگی میں برے کاموں کی لت بھی موجود ہو۔ میرا رب فرماتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ ایسے بندے کی کوئی نماز نہیں ہے۔ جو بندہ نماز ادا کرے لیکن بے حیائی کے کاموں کو ترک نہ کرے، جو بندہ نماز ادا کرے لیکن فحش کلام سے وہ اپنے منہ کو پھیر نہ لے، فرمایا ایسے بندے کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا، ہمیں مطلب یہ سمجھ میں آ گیا کہ نماز چاہے اللہ کی عبادت ہے لیکن اس کے پیچھے بھی اخلاق کا عنصر موجود ہے کہ ہمیں سنوارنے کے لیے، ہمارے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نماز کو فرض کر دیا ہے۔